ہوا میں ایک شور سی کیفیت تھی، یا یہ صرف زرار کے اندر کا غبار تھا؟ وہ اپنی ویل چیئر پر ساکت و جامد کسی ٹیڈی بیئر کی طرح بیٹھا خزاں کی دیوانگی کو کھڑکی کے ذریعے دیکھ رہا تھا۔ کمرہ بہت ہی عجیب و غریب انداز سے سجایا گیا تھا، ہر چیز بدمزگی کا شکار نظر آ رہی تھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اسی حالت میں تھا، شاید مین گیٹ سے کسی کی آمد کا منتظر تھا۔ گاڑی کی مانوس آواز پر اس کی خوبصورت آنکھوں میں زندگی کی روشنیاں جگمگانے لگیں، مگر اگلے ہی لمحے ریا کے ساتھ فیضان کو دیکھ کر سب کچھ مان پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی بجائے صرف اور صرف بے بسی تھی۔ ریا اور فیضان باتوں میں مگن ہال میں داخل ہو گئے۔ پھپھو سے ملنے کے بعد ریا کا ارادہ زرار سے ملنے کا تھا، مگر زرار بیزاری کا سائن دروازے پر آویزہ کر چکا تھا۔ اس کی مزاج کا منشے کے خلاف کوئی بھی کام اسے بری طرح مشتعل کر دیتا تھا۔ نارمل حالات میں واپس آنے کے لیے چند گھنٹے اسے خود کو سمجھانا تھا۔ سارا بیگم جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ شوہر کا کاروبار اور جائیداد اچھی تھی، اس لیے مالی پریشانی نہیں تھی۔ ان کے 2 ہی بیٹے زرار اور فیضان تھے، دونوں ہی خوبصورت اور ذہین۔ بری قسمت نے یہاں بھی مات دی اور ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں زرار اپنی ٹانگوں سے محروم ہو گیا تھا۔ نہایت باہمت ہونے کے باوجود وہ انجینئرنگ کا آخری سیمسٹر پورا نہ کر سکا اور گھر میں مقید ہو کر رہ گیا۔ ایسے میں چھوٹے بھائی یعنی فیضان کی ضرورت کے باوجود وہ اپنی مصروفیت میں الجھا رہا، اور سارا بیگم الگ بیٹے کے غم میں نڈھال تھیں۔ کیا کر سکتی تھیں؟ ایک ریا ہی تھی جسے زرار کا خیال تھا۔ ریا سارا بیگم کے بھائی کی بیٹی تھی، بچپن ہی سے اس کی زرار کے ساتھ خوب بنتی تھی۔ اگر کبھی فیضان سے لڑائی ہو جاتی تو فوراً زرار سے شکایت کرتی، زرار فیضان کی پٹائی کریں، یہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ زرار کو ریا کی ہر بات حرف آخر لگتی اور وہ فیضان سے خوب جھگڑتا۔ حالات بدل گئے تھے، مگر ان کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا، اور وہ ہر روز اس سے ملنے آتی، باتیں کرتی اور اکثر وہ دونوں قریب پارک بھی جاتے۔ فیضان اس سے خفا ہوتا کہ بھائی کو نوکر کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے جانے کی؟ مگر ریا کو فیضان کی اس بات پر شدید اختلاف تھا۔ پارٹی کا ارادہ ہوتا تو ریا زرار کو بھی کھینچ کر بٹھا لیتی، جس میں فیضان رنگ میں بھنگ ڈالنے کی پاداش میں خوب غصہ ہوتا۔ اسے ریا کا زرار کے قریب ہونا بالکل بھی پسند نہیں تھا، مگر براہ راست نہیں کہہ سکتا تھا۔ ہیلو ینگ لیڈی، ہال میں ریا کی شوخ آواز گونج گئی۔ ریا سے ایسے القابات سننے کی سارا بیگم عادی ہو چکی تھی، اس لیے جواباً خوش دلی سے ملی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کی، اس کے بعد سارا بیگم نے اسے زرار کی خراب طبیعت کے بارے میں بتایا۔ وہ فوراً زرار کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور بنا نوک کیے اندر داخل ہو گئی۔ آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں، وہ شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تمہارے پاس آب شفا ہے میرے لیے تو کر دو ٹھیک مجھے، وہ نم لہجے میں بولا تو ریا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ صرف 2 سال پہلے کی تو بات تھی جب وہ اپنے پیروں پر چل سکتا تھا۔ اعلیٰ شکل و صورت اور اعلیٰ کردار کے باعث ہزاروں دل اس کے لیے دھڑکتے تھے، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس کا اپنا بھائی، اس کا دوست اسے کھلونے کی طرح رکھ کر بھول چکا تھا۔ تم بھی اکتا جاتی ہوگی میری باتوں سے، حد تک کہ میری موجودگی سے باقی سب لوگوں کی طرح کیوں آتی ہو یہاں، کیوں آ کے اپنا وقت برباد کر کے میرے مردہ دل کو جینے کی آس دیتی ہو۔ اس پر ایک جنون کی کیفیت آ رہی تھی، شاید وہ ریا سے ناراض تھا۔ آپ نے اتنا تنگ دل پایا ہے مجھے تو یہ بھول ہے آپ کی۔ زرار، میری دوستی اور انسیت کو آپ اپنی مایوسی میں کیوں بہا دیتے ہیں؟ زرار، ایسا مت سوچیں، میں آپ کے دل میں ایسی سوچیں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ آنسو سے بھرپور آنکھیں لیے اپنی وفا کا یقین دلا رہی تھی، مگر زرار کا دل تو جیسے منجمد ہو کر رہ گیا تھا، ہر طرح کے جذبات سے عاری۔ مجھے آرام کرنا ہے، تم جاؤ، وہ اسے کہہ رہا تھا۔ وقت اسے بے بسی سے دیکھ کر پلٹ گئی۔ اگلے روز شام کو وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئی تھی، بالکل ایسے حلیے میں جس طرح زرار اسے دیکھنے کی خواہش کرتا تھا۔ کھلے گھیرے والی شلوار اور شارٹ شرٹ کے ساتھ لمبے ریشمی بال لہرا لہرا کر اسے اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ ماشاءاللہ، کیا خیرہ کرنے والا حسن پایا ہے محترمہ نے۔ ریا کو دیکھتے ہی فیضان نے ڈائلاگ بولا۔ اچھا تو تم جیلس ہو رہے ہو؟ ریحان شکل بناتے ہوئے اسے چھیڑا۔ بالکل نہیں، اپنی چیز سے کیسی رقابت؟ وہ ذو معنی جملہ بول کر براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ ریا اس کا مطلب سمجھ چکی تھی، مگر اسے سنجیدہ نہیں لے رہی تھی، اس لیے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ فیضان کی آنکھیں دیر تک اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ پھپھو گھر پر نہیں تھی، اس لیے وہ سیدھی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ 2 کپ کافی بنا کر ٹرے میں رکھ ہی رہی تھی کہ فیضان پھر سے وارد ہو گیا۔
شکریہ لڑکی، کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے شوخی سے بولا۔ یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ ریا نے فوراً اس سے کافی کا مگ چھینا اور ٹرے میں رکھ لیا۔ یہ زرار کے لیے ہے۔ اوہو، ابھی سے سسرالیوں کی خدمتیں۔ وہ بھی صدا کا ڈھیٹ تھا، مکمل طور پر اس کا سٹیمنا چیک کرنا چاہتا تھا۔ خوش فہمی بلکہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ میں اپنی پھپھو کے گھر میں ہوں، سسرال میں نہیں ہوں، وہ مصنوعی بھول پن سے کہتے ہوئے نکلنے میں ہی عافیت جانی اس نے، کیونکہ وہ فضان کے ارادے بھانپ گئی تھی۔ آج وہ زرار کو منانے کی غرض سے آئی تھی، حالانکہ ناراضگی کی وہ پرواہ نہیں کرتی تھی، مگر محبت میں محبوب آقا بن جاتا ہے اور اپنے آقا کو کون ناراض دیکھ سکتا ہے۔ زرار بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ ریا نے ٹرے آرام سے سائڈ ٹیبل پہ رکھی اور آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اس کی آمد سے بے خبر نہیں تھا۔ تم واقعی ہی پاگل ہو ریا، اس نے ریا کا ہاتھ اپنے ماتھے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہوں میں پاگل، آپ نے کیا ہے مجھے پاگل۔ اگر چھوڑنا ہی تھا تو کیوں مجھے سنگ محبت کی حسین وادیوں میں اتارا؟ کہہ دیتے نا کہ نہیں کرتا تم سے محبت، مر جاتی تو کیا ہوتا، آپ کا درد سر تو ختم ہو جاتا۔ وہ زاروں کے تار رو رہی تھی۔ زرار کو اپنے تلخ رویے کا احساس ہو گیا تو اس نے نرمی سے ریا کا ہاتھ تھام لیا۔ سوری، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میں کیا کروں، تمہیں یوں اپنی بے سہارا محبت کے بہلاوے دے کر خوش فہم نہیں کرنا چاہتا۔ کبھی کبھی محبت ناسور بن جاتی ہے جسے کاٹ کر پھینکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ میں بھی وہی ناسور بن چکا ہوں تمہارے لیے۔ میں تمہیں اپنی محبت کے پنجرے میں مقید کر کے تمہاری خوشیاں نہیں چھین سکتا۔ وہ بظاہر اسے سمجھا رہا تھا مگر گھائل بھی ہو رہا تھا۔ اسے ریا کا بچھڑنا بہت درد دے رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے پسند ہی آپ کی محبت کی قید ہے تو آپ زبردستی مجھے آزاد نہیں کر سکتے۔ اس نے کافی کا مگ اسے تھماتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہہ کر بات کو ختم کر دیا۔ زرار زیادہ تر کمرے میں ہی ناشتہ کرتا تھا، اس لیے کھانے کی میز پر حسب معمول فضان اور سارا بیگم تھیں۔ امی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، فضان نے پرسوچ لہجے میں کہا تو سارا بیگم بھی متوجہ ہو گئیں۔ امی مجھے ریا پسند ہے، آپ مومانی اور ماموں سے بات کریں، اس نے نارمل انداز میں کہا تھا۔ سارا بیگم کو شروع سے ہی زرار اور ریا کے بارے میں اندازہ تھا، اس لیے وہ قدرے حیران اور پریشان ہو کر بولیں، کیا تمہیں نہیں پتا کہ ریا کا جھکاؤ بچپن ہی سے زرار کی طرف ہے، یعنی وہ دونوں شدید محبت کرتے ہیں۔ اوہو امی، آپ بھی کس زمانے کی بات کر رہی ہیں؟ خود ہی بتائیں، کوئی لڑکی معذور شخص سے شادی کرنا پسند کرے گی؟ ویسے بھی بھائی شاید اسے نہ کر چکے ہیں، کل میں نے ان دونوں کی باتیں سنی تھیں جاتے ہوئے۔ ریا کا موڈ بھی کافی خراب تھا، اس لیے بے فکر ہو کر بات کریں، آفٹر آل میں پرفیکٹ آدمی ہوں، اس نے اتراتے ہوئے بات مکمل کی تھی۔ سارا بیگم بڑے بیٹے کی محبت کو یکساں نظر انداز کر کے وہ اپنے بھائی سے رشتہ مانگنے کا سوچ رہی تھیں۔ دسمبر نے خوب دھوم دھام مچا رکھی تھی، تمام تعلیمی ادارے بھی شمالی علاقہ جات کی طرف ٹورز پر جا رہے تھے۔ ریا بھی اپنی یونیورسٹی کے گروپ کے ساتھ سکردو جا رہی تھی۔ 3 سال قبل وہ فیملی کے ساتھ سکردو گئی تھی، زرار بھی ساتھ تھا۔ ان دونوں نے ایک بڑے پتھر پر چند لکیریں کھینچی تھیں، محبت کی لکیریں۔ ریا وہاں جا کر انہیں دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی اور زرار کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ ابھی تک تمہاری اور میری منتظر ہے۔ آج رات ریا کی روانگی تھی، زرار سے فون پر لمبی بات ہوئی۔ ریا کو لگا کہ شاید وہ اس کے جانے سے اداس ہے۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو میں کینسل کر دیتی ہوں پلان، وہ صدقے دل سے کہہ رہی تھی، مگر زرار نے اسے جانے پر فورس کیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جانا پڑا۔ ریا روانہ ہو چکی تھی۔ فضان کو خبر ہوئی تو فوراً ہی سارا بیگم کو بتایا، کیونکہ ریا کی غیر موجودگی میں ہی ایسا ممکن تھا، کیونکہ اگر اس کی رائے پوچھی گئی تو یقیناً وہ زرار کے حق میں تھی۔ دوسری طرف زرار تمام باتوں سے بے خبر ڈرائنگ بورڈ پر ریا کے اسکیچ کو مکمل کر رہا تھا، صرف آنکھیں بننا باقی تھیں۔ آج ایک بار پھر اس کا دل تمام تر شدتوں کے ساتھ جینے کا خواہش مند تھا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ اس کا بھائی اس کی خوشیوں پر شب خون مارے گا۔ سارا بیگم کا بھائی اور بھابھی بہت خوشی سے رضامند ہو گئے۔ منگنی وغیرہ کا اہتمام بالکل نہیں کیا گیا تھا، ڈائریکٹ نکاح کی ڈیٹ منتخب کر لی گئی تھی۔ یہ سب فضان کی خواہش پر ہوا تھا۔ ریا اور زرار اس سے بالکل بے خبر تھے۔ فضان کمرے میں داخل ہوا تو زرار کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ بھائی کبھی کمرے سے باہر بھی نکلا کریں، آپ تو غالب ہی بن بیٹھے ہیں، ہر وقت مطالعہ، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تو زرار نے صرف مسکراہٹ میں ہی جواب دینا ضروری سمجھا۔ اچھا یہ لیں، مٹھائی کھائیں، بہت جلد آپ کا بھائی دولہا بنے گا، اس نے خوشی سے جھومتے ہوئے مٹھائی زرار کے سامنے کی۔ مبارک ہو، کس کی قسمت پھوٹی جو تمہاری باتوں میں آ گئی۔ زرار نے گزشتہ تمام ناانصافیوں کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اس کی خوشی میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا۔
रिया सुल्तान آپ کی چہیتی کزن، اس نے بڑے بامعنی انداز میں جواب دیا اور زرار کے فیس ایکسپریشنز پڑھنے کی کوشش کی، مگر مخالف بھی زرار تھا۔ اس نے کمال اداکاری سے کام لیتے ہوئے نہ صرف مٹھائی کھائی بلکہ اپنے ٹوٹے دل کی خفیف سی پرچھائیاں بھی چہرے سے عیاں نہیں ہونے دیں۔ فیضان جا چکا تھا اس کے کمرے سے، لیکن اس کی رگ رگ میں وحشت گھول کر امیدی اور محبت کا کھولتا ہوا دریا تھا جسے عبور کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے اس نے باخوشی ڈوبنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ڈرائنگ بورڈ پر صرف آڑی ترچھی لکیروں سے ریا کا نامکمل چہرہ نظر آ رہا تھا، جسے زرار نے مزید چھپا دیا، بلکہ ایسے ہی جیسے وہ اپنے دل کو منو مٹی تلے دفن کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ ریا مسلسل کال کر رہی تھی، مگر اپنی ٹوٹی پھوٹی ذات کا ریا کی ہمدردی اور محبت سے جوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے موبائل کو آف کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا اسے گئے ہوئے، مگر زرار سے ایک دفعہ بھی بات نہیں ہو پائی تھی۔ اس کا موبائل مسلسل بند تھا، اس لیے اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ ریا کی آمد اچانک تھی، اس لیے سب حیران اور خوش بھی تھے۔ ماما پھپھو کے گھر میں سب خیریت ہے نا؟ اس نے ماما سے استفسار کیا۔ ہاں سب ٹھیک تھا، بلکہ بہت ٹھیک ہے۔ اب وہ پھپھو کا نہیں تمہارا گھر بننے والا ہے، ماما نے خوشی سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ریا کے دل میں یکدم خطرے کا الارم بجایا تو بے صبر ہو کر بولی، ماما بتائیں نا وہ میرا گھر کیسے بن جائے گا؟ اس کی آنکھوں میں تفکر تھا۔ ماما کی بات نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ تو یہی وجہ تھی کہ زرار میری کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ فیضان تو سب جانتا تھا، اس کے باوجود وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ زرار یقیناً اسے بے وفا سمجھ رہا ہوگا۔ اس خدشے نے سر اٹھایا تو وہ فوراً ہی گھر سے نکل گئی۔ ماں اس کی آوازیں دیتی رہ گئی، مگر اس نے بالکل انسنی کر دی۔ 30 منٹ کا فاصلہ تھا پھپھو کے گھر کا، مگر ایسے لگ رہا تھا کہ ہزاروں ماہ اور سال گزر گئے ہیں۔ گاڑی میں وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اس ارادے سے اندر داخل ہوئی کہ زرار کو اپنی وفا کا یقین دلائے گی، مگر فیضان سے بری طرح ٹکرائی۔ فیضان جو پہلے ہی موقع کی طاق میں تھا، جلدی سے اسے تھام کر بازوں کا گھیرا دے کر اس کے گرد ہو گیا۔ وہ اس کی گرفت میں بری طرح کسمگا گئی تو فوراً فیضان کو اسے چھوڑنا پڑا۔ جانے من اتنی بے پرواہی، آخر تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، اس نے حق جتاتے ہوئے کہا تو ریا کا پارا ہائی ہو گیا۔ جسٹ شٹ اپ، شٹ یور ماؤتھ، یہ استحقاق کسی اور کے اوپر جتانا، ہٹو میرے راستے سے۔ وہ تقریباً اسے دھکیلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ فیضان فقط کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اس کی 15 سالہ معصوم محبت کو تار تار کرنے پر اتنی سی ریاکشن کی امید تو تھی۔ اس نے اسے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں مکمل تاریکی تھی۔ کمرے میں غزل کی مدھم آواز کا بسیرا تھا۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید خوابوں میں ملیں گے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ اس نے لائٹ آن کرتے ہوئے ساتھ ہی CD پلیئر آف کر دیا۔ زرار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے پھپھو کو بتایا نہیں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے بڑے ہی پختہ لہجے میں کہا۔ کون سی محبت؟ وہ محبت جو کسی اور کی ہوگی۔ اگر یہی سوال میں تم سے کروں، تم نے اتنی آسانی سے کسی اور کے ساتھ کیسے ہاں کر دی، تو کیا جواب دو گی؟ اس نے قدرے اونچی آواز میں کہا تو یقیناً زرار میں کہوں گی کہ ریا سلطان مر جائے گی، مگر محبت میں دوگلا پن دکھلا کر اسے داغا دار نہیں کرے گی۔ اس نے بھی جواباً چیخ کر جواب دیا، لیکن میں تمہاری قربت کے لیے تمہیں رسوا نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ فیضان ایک آئیڈیل پرسنالٹی کا مالک ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی، اور ویسے بھی یقین کرو تم مجھے بھول جاؤ گی، بلکہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ وہ اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ اس نے ایک اور سوال داغ دیا، مگر جواب خاموشی میں تھا۔ گویا آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی محبت بلکہ جنونیت کا یقین دلانے آئی تھی۔ آپ تو یوں بھولے بیٹھے تھے جیسے میری میت پر ماتم بھی اس غرض سے نہیں کریں گے کہ محبت کا راز رہ جائے۔ تم فیضان سے شادی کر لو، زرار نے بنا نظریں ملائے اس سے کہا تو ریا نے بے اختیار اسے کالر سے جھنجھوڑ ڈالا۔ اگر اب آنکھوں میں اتنی بزدلی ہے، ملا بھی نہیں پا رہے، تو اس وقت روکنا تھا جب میں دھیرے دھیرے ان گہرائی میں ہاتھ پکڑ کے قدم اتارے تھے۔ وہ شدید غم و غصے کی کیفیت میں تھی۔ وہ مجرم بنا اس کے سامنے بنا بیٹھا تھا۔ وہ محبت نہیں ہمدردی تھی تمہاری۔ وہ مکمل طور پر اس کا دل توڑ کر نئی زندگی میں دیکھنا چاہتا تھا، مگر دل توڑنے سے اگر محبت مر جاتی تو مرزا کے بعد کوئی کسی سے محبت نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، آپ کی محبت بلکہ ہمدردی میں کر لوں گی شادی فیضان سے، مگر آپ گناہ گار ہیں میرے، قیامت کے روز چیخ چیخ کر بتاؤں گی خدا کو۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے جا چکی تھی۔ زرار کو اپنی پرواہ نہیں تھی، اس لیے وہ پرسکون تھا۔ ریا وقت کے ساتھ اسے بھول جائے گی۔
شادی کی تیاریاں اپنے جوبن پر تھیں۔ سارا بیگم کے گھر میں بری کی تیاریاں زور و شور پر تھیں۔ فیضان بھی شاپنگ اور دوسرے انتظامات میں مصروف تھا۔ ریا کو جیتنا اس کی سب سے بڑی فتح تھی۔ زرار معمول کے مطابق اپنے کمرے اور اپنی ذات کے حصار میں مقید تھا۔ آج کل وہ اپنے امریکہ کے کاغذات پر کام کر رہا تھا۔ فیضان کی شادی کے فوراً بعد وہ یہاں سے جانا چاہتا تھا، جبکہ ریا مسلسل خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے نہ کسی سے کچھ کہتی نہ سنتی، بس لائٹس آف کر کے کمرے میں پڑی رہتی۔ اس کی ان حرکات کو سب شرماہٹ کا نام دے رہے تھے، مگر وہ دنیا سے بے خبر اپنے لیے کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ وہ تو نہ فیضان سے اپنی بخشش مانگ سکتی تھی اور نہ اس تنگ دل کے آگے اپنی قبولیت کے لیے گڑ گڑا سکتی تھی۔ ماما اس کے کمرے میں آئیں تو اس کا تکیہ خاموش آنسوں کی گواہی دے رہا تھا۔ ماں تھی آخر، بہت کچھ سمجھ گئی۔ بولو میری بچی، نہیں کرنا چاہتی میں یہ شادی۔ وہ فوراً ہی پھٹ پڑی۔ ماما مجھے بچا لیں، میں مر جاؤں گی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ماما کو اس کے رد عمل پر شدید دھچکا لگا تھا۔ آخر تم کیوں نہیں کرنا چاہتی شادی؟ ماما میں زرار سے محبت کرتی ہوں، وہ بھی کہتے ہیں کہ شادی کر لو۔ ماما خود ہی بتائیں میں منافقت بھری زندگی کیسے گزاروں گی؟ آپ سب تو جانتے تھے، حتیٰ کہ پھپھو کو بھی سب علم تھا۔ دیکھو میری جان، پہلے کی بات اور تھی۔ تم زرار کی حالت تو دیکھو، تم بہت جلد اس سے اکتا جاؤ گی۔ اور ایک اور بات، اگر تم کسی اور کا نام لیتی تو میں یہ شادی روک دیتی، لیکن اس حماقت کی میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گی۔ اگر تم نے ایسا کچھ کیا جو ہماری مرضی کے خلاف ہوا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تمہیں فیضان سے شادی کر کے اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ چکانا ہوگا۔ اس آخری جملے نے اس کی روح کو گھائل کر دیا۔ قسمت اسے فیضان نامی کنویں میں پھینکنا چاہتی تھی، اس لیے اب خاموشی ہی اس کا واحد راستہ تھا، اور وہ اپنی خاموشی کو ابدیت کا رنگ دینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ زرار میں چاہتی ہوں اگر مجھے موت آئے تو میں اس مشکل گھڑی میں آپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آپ کے سنگ گزار دوں۔ ریا نے یہ اس قدر جذبات سے کہا تھا کہ زرار کا رد عمل اتنا ہی شدید تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ دونوں یونیورسٹی جایا کرتے تھے۔ آج یہ بات ریا کو یاد آ رہی تھی۔ بیوٹیشن اسے مہندی لگانے کے بعد دلہن بنا رہی تھی۔ سرخ لہنگے میں وہ سوگوار سی بہت حسین لگ رہی تھی۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے ٹپک رہے تھے۔ ایک غم کا سمندر تھا جو اس کے دل کو توڑ کر نکلنا چاہتا تھا۔ رخصتی کا وقت قریب آیا تو اس نے آخری بار اپنے کمرے میں جانے کی خواہش ظاہر کی۔ ماما اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی مگر اس نے منع کر دیا۔ وہ کمرے سے نکلنے کے بعد بہت خوش تھی۔ سب سے ملنے کے بعد وہ کمال اعتماد کے ساتھ فیضان کے ہمراہ اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگی۔ فیضان کی خوشی بھی قابل دید تھی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی پورچ میں رکی۔ ریا اور فیضان اور پھپھو اور باقی مہمانوں کے ہمراہ اندر آنے والے تھے کہ زرار ملازموں کے ساتھ گیٹ پر ان کا منتظر تھا۔ معمول کے خلاف آج وہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہوا تھا تاکہ اس کی گھائل روح کا شبہ کسی کو نہ ہو۔ زرار نے اپنی نگرانی میں فیضان اور ریا کا کمرہ سرخ گلابوں سے سجوایا۔ اب وہ ہال کی سجاوٹ میں مصروف تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھا ملازموں کو ہدایت دے رہا تھا۔ ہال کے دروازے سے لے کر ان کے کمرے تک سرخ قالین اور اس کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ لائٹس آف کر کے وہ ان کا منتظر تھا۔ اس کا دل میں ایک بجھی سی خواہش نے سر اٹھایا کہ کاش وہ اس قابل ہوتا کہ ریا اس کی ہو جاتی، مگر اگلے ہی لمحے سختی سے اس کی ضمیر نے اسے سرزنش کیا اور خاموش کروا دیا۔ ریا نے قدم اندر رکھا تو زرار کا دل بھی ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ اتنی روشنی میں وہ اس کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر ایک بار پھر ٹوٹ سا گیا۔ اسے ریا آج بھی بے وفا لگی۔ لائٹس آن کر دی گئی تھیں۔ ریا فیضان کے پہلو میں دھیرے دھیرے قدم رکھ رہی تھی اور اس کی نظریں زرار پر جمی ہوئی تھیں۔ زرار بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے قدموں میں لرزش اور آنکھوں میں بکھرے آنسو جنہیں وہ دیکھ رہا تھا اور محسوس بھی کر رہا تھا۔ ریا فیضان کی پرواہ کیے بغیر مسلسل زرار کو دیکھ رہی تھی۔ سوائے اطمینان کے ان آنکھوں میں کچھ نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے قدم ڈگمگا گئے اور وہ کسی شیشے کی گڑیا کی طرح زمین بوس ہو گئی۔ عین زرار کے سامنے اس کی آنکھیں بھی اس عالم میں بند ہو گئیں۔ زرار آگے بڑھا، اسے تھامنا چاہتا تھا مگر وہ اس قابل ہی کب تھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش میں گر گیا۔ ان ساتوں میں زرار کی ساتوں میں ریا کا وہی جملہ گونج رہا تھا، زرار میں چاہتی ہوں اگر مجھے موت آئے تو میں اس مشکل گھڑی میں آپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آپ کے سنگ گزار دوں۔ گھر میں کہرام مچا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ زہر اس قدر مہلک تھا کہ جان بچانا ناممکن تھا۔ وہ واقعی اپنی خوشی کی تکمیل کر چکی تھی۔ زرار سمیت تمام نفوس کے لیے سوائے پچھتاوے اور عبرت کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ زرار نے ریا کو فیضان کو سونپ کر اسے نئی خوشحال زندگی دینی چاہی، مگر وہ بھول گیا تھا کہ وہ ریا سلطان تھی جو ہر لمحہ زرار کی پاسداری کے لیے ہلکان رہتی تھی۔
فیضان نے ریا کو تو جیت لیا، مگر صرف ایک نامکمل شام کے لیے، جو شام زندگی بھر اس کی شکست کا احساس یاد دلانے لگی۔